حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا جدو کرم ہے شہ فتح تیرا، واہ کیا جدو کرم ہے شہ فتح تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا، اور فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریدا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، اور یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ حضرات محترم سنیں اطمینان سے، آپ لوگ کچھ دیر آپ لوگ سماعت کریں۔ دیکھیں میں نے خطبہ کرنا کے بعد میں نے ایک قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت کی تلاوت کی ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو، ہر ذی روح کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے نا، چکھنا ہے نا، سب کو چکھنا ہے۔ اب دیکھیں میں آپ کو بتاتا چلو، موت، لفظ موت ایک ایسی سچائی ہے جو کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو نا، وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، لیکن لفظ موت جو ہے نا، اس سے کوئی ٹکڑا نہیں سکتا ہے۔ بچہ سے بوڑھے تک یہ سب کو پتا ہے کہ موت ایک دن آئے گی، وہ کبھی آئے، یا تو بچپنے میں آئے، یا جوانی میں، یا بڑھاپے میں آئے، لیکن آئے گی نا۔ یہ ایک ایسی سچائی جو کبھی اس سے انکار نہیں کر سکتا ہے۔ لفظ موت جو ہے ہم لوگوں کو پتا ہے نا، پتا ہے نا کہ ہم لوگ کو مرنا ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا کو الوداع کہنا ہے، مرنا ضرور ہے، لیکن ہم لوگ موت کو بھول بھی گئے ہیں، ہم لوگ موت کو بھول بھی گئے ہیں، موت کی تیاری نہیں کرتے ہیں۔ آپ کو اللہ کے پیارے حبیب کا فرمان یاد نہیں ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا، حب الدنیا راس کل خطیہ، یعنی دنیا کی محبت جو ہے نا ہر برائی کی جڑ ہے۔ یہی بات ہے، ہم لوگ موت کو یاد کرنا بند کر دیے، کیونکہ جب آپ موت کو یاد کریں گے نا، یہ میرا چیلنج ہے کہ آپ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا ہے۔ دین میں آپ ہزاروں بار موت کو یاد کریں، یہ میرا دعویٰ ہے کہ آپ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا ہے، لیکن کیا ہم لوگ جو ہے اس دنیا کو دل دے بیٹھے ہیں اور اس کے دیوانے ہو گئے ہیں۔ حضرت کی بات یاد آ گئی، حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ ایک نادان شخص نے، دھیان سے سنیے گا، ایک نادان شخص نے کسی دیوار پر سورج کی روشنی کو دیکھا، اور اس شخص نے سمجھا کہ دیوار ہی روشن ہے، اور اس دیوار سے دل لگا لیا اور اس کا شیدا ہو گیا۔ اس نادان نے یہ نہیں سمجھا کہ دیوار ہرگز یہ نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ سورج کی روشنی ہے نا۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ روم رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح انسان دیوار پر سورج کی روشنی کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ دیوار میں کچھ ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد سورج ڈھلتے ہی دیوار کی اصل حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے کہ دیوار پہ نور ہے اور ہم دھوکے میں تھے۔ اسی طرح آج انسان دنیا کی چمک دمک کو دیکھ کر دنیا کا اس قدر عاشق ہو گیا ہے نا کہ ذکر خدا سے دور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، موت کو بھول بیٹھا ہے، اللہ کے پیارے حبیب کا فرمان بھول بیٹھا ہے۔ دنیا راسو کلی خطیہ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے نا، ہمارے آقا فرما رہے ہیں نا، لیکن ہم لوگ بھول بیٹھے، اس دنیا کو گلے لگا لیے ہیں۔
میرا دعویٰ ہے کہ اگر آپ اس دنیا سے دل کو دور کر لیں گے، اس دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکال پھینکیں گے، تو آپ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتی ہے۔ اور آنے والے وقت میں جب آپ کو آپ کے اپنے ہی لوگ اور آپ کے گاؤں کے لوگ مل کر آپ کو جب قبر میں اتاریں گے اور جب سارے لوگ چھوڑ کر چلے جائیں گے، تب سمجھ میں آئے گا کہ دنیا کی محبت کو میں نے چھوڑ دیا تھا تو کیا فائدہ ہوا۔ یہ سمجھے، مرنا ضرور ہے نا۔ دیکھیے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دیکھیے فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کی طلب کی۔ کس کی طلب کی؟ پانی کی طلب کی۔ تو آپ کی بارگاہ میں پانی اور شہد کو پیش کیا گیا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسے پیالے کے پانی کو اپنے منہ کے قریب کرتے ہیں نا تو رونے لگتے ہیں، اتنے روتے ہیں نا کہ دھاڑے مار کر رونے لگتے، سسکیاں مار مار کے رونے لگتے۔ اور حضرت زید بن ارقم روایت کرتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ان کی بارگاہ میں حاضر تھے نا، باقی جتنے صحابہ کرام، وہ سب کے سب رونے لگتے ہیں، اور چند لمحوں میں باقی لوگ تو خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل روتے رہتے ہیں۔ تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اے خلیفہ رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بتلائیں گا کہ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے، آپ کو کس چیز نے رلا دیا ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں، وجہ تو بتا دیجیے نا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں پانی کے پیالے کو اپنے منہ کے قریب کیا تھا نا، تو مجھے جو ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ جب تھا وہ بات یاد آ گئی۔ ابو بکر فرماتے ہیں کہ وہ بات یاد آ گئی، تو حضرت زید بن ارقم عرض کرتے ہیں کہ ذرا بتلا دیا جائے کہ وہ بات کون سی تھی جس کی وجہ سے آپ رو پڑے نا۔ دھیان سے سنیے گا، ہو سکتا ہے کہ اس پورے محفل میں اگر ایک شخص نے بھی کسی ایک بات پر عمل کر لیا تو ہو سکتا ہے کسی ایک آدمی کو عمل کرنے کی وجہ سے کل ہمارے سب کی نجات ہو جائے نا، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اسی لیے دھیان سے سنیے آپ لوگ۔ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا کہ ایک روز میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا، اور میں نے دیکھا، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی چیز کو اپنے پاس سے دور کر رہے ہیں، بھگا رہے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، تو حضور کسی بھگا رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ذرا بتلایا جائے نا کہ آپ کس چیز کو اپنے پاس سے دور کر رہے ہیں، بھگا رہے ہیں نا، اپنے پاس سے کس چیز کو دور کر رہے ہیں۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر سن، یہ دنیا آئی تھی میرے پاس۔ کون؟ یہ دنیا آئی تھی، اور یہ دنیا میرے پاس جب آئی نا تو میں نے اس دنیا سے کہا کہ اے دنیا تو میری بارگاہ سے چلی جا، میرے پاس سے چلی جا۔ یہ دنیا گئی اور پھر واپس لوٹ کر واپس آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ذرا آپ بتلائیں نا، آج تو میں آپ سے دور ہو جاؤں گی، لیکن آپ کے بعد آنے والے آپ کے امتی مجھ سے کیسے دور رہ سکیں گے؟ اب دیکھیں نا، آج یہ ہو رہا ہے نا، ہر شخص دنیا کو دل لگا کے بیٹھا ہے، اپنے آپ یہ بتائے
آپ جو ہے اپنی اولاد کی پرورش میں ویست ہے، بزی ہے نا، لیکن کبھی آپ نے آخرت کے بارے میں سوچا ہے کہ مرنے کے بعد میرا کیا حال ہوگا؟ ابھی حضرت جو ہے آپ کے امام صاحب بہت اچھی نصیحت کر رہے تھے کہ بچے جو ہے ادھر بیٹھے ہوئے تھے کرسی پر اور بزرگ لوگ کھڑے ہوئے تھے، تو یہ ادب کا مقام ہے نا، یہ ادب کا مقام ہے۔ بچے ادب نہیں سیکھیں گے تو کب سیکھیں گے؟ اور یہ جو ہے یہ میلاد کی جو محفل ہے نا، کچھ سیکھنے اور سمجھنے کی جگہ ہے۔ یاد رکھے آپ لوگ جو ہے ہر چیز جاننے کی کوشش کریں۔ آپ یہ بتائیں گا اس پوری محفل میں نماز کا طریقہ شاید کسی کو کیوں آخر کیوں بتائے گا؟ دیکھیے میرا مشورہ ہے، آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ علم دین سیکھیں اور بچوں کو سکھائیں دیں۔ اب کی امام صاحب ہیں، پہلے آج سے جو ہے 40-50 سال پیچھے آپ چلے جائیں، اس وقت جو ہے مدرسوں مسجدوں کی کمی تھی، ہے نا، عالموں کی کمی تھی، مفتی بہت سارے مطلب یہ کمی تھی، لیکن آج ہر جگہ مسجد ہے، مدرسے ہیں، ہر ضروریات آپ کی پوری بھی ہو رہی ہے نا۔ آپ کے گاؤں میں یہ میلاد کی محفل سجائی گئی، جو ہے علماء کرام حاضر بھی ہو گئے، ہے نا، تو آج جو ہے ہر چیز جو ہے آسان ہو چکا ہے، لیکن آپ یہ کیوں بھول بیٹھے ہیں کہ آپ بھی ایک نہ ایک دن مریں گے؟ آپ لوگ ہر باتیں سیکھتے ہیں، موبائل چلانا سیکھتے ہیں، ٹی وی چلانا سیکھتے ہیں، بائک چلانا سیکھتے ہیں، سائیکل چلانا سیکھتے ہیں، ہر چیز سیکھتے ہیں نا، علم دین کیوں نہیں سیکھ پاتے ہیں؟ آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ کو بھی ایک دن مرنا ہے، آپ کو بھی اس دنیا کو ایک نہ ایک دن الوداع کہہ کر جانا ہے، لیکن ہم لوگ بھول بیٹھے ہیں، یہ سیکھنا نہیں چاہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ لوگ سیکھیں نا، یہ میرا آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ سے مشورہ ہے کہ آپ بچوں کو علم دین دیں، آپ سیکھیں۔ کل میدان محشر میں آپ سے رب تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا نا کہ اے میرے بندے بتانا، تجھے میری اولاد سے نوازا تھا، تو نے اپنے اولادوں کو علم دین دیا کہ نہیں دیا؟ شریعت کے دائرے میں اس کی زندگی کی پرورش کی کہ نہیں کی؟ تو آپ کیا جواب دیں گے کہ کیا کروں؟ اس کی پرورش میں جو ہے ویست تھا، بزی تھا، مشغول تھا۔ آپ اپنی آخرت کو داؤ پر لگا دیتے ہیں، کیوں؟ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب دنیا میں بھیجتا ہے نا کسی کو، یاد رکھیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں کسی کو بھیجتا ہے نا تو رزق کے ساتھ بھیجتا ہے۔ اب آپ ہی سوچیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی انسان کو پیدا کرتا ہے تو رزق کے ساتھ اسے پیدا کرتا ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ آپ کیوں پریشان رہتے ہیں؟ آپ محنت کریں نا، رب یہ بھی فرماتا ہے نا کہ آپ محنت کرو میں پھل دوں گا۔ محنت کرنا شرط ہے، اگر یہ نہیں ہے کہ مطلب اب اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے ساتھ بھیجا ہے تو ہم کوئی محنت ہی نہ کریں، ایسا نہیں ہے نا، محنت کرنا شرط ہے، آپ محنت کریں، لیکن اب اس طرح آپ لوگ محنت نہ کریں کہ آپ اپنی اولاد کی پرورش کے لیے، اسے جوان کرنے کے لیے، شادی بیاہ کرنے کے لیے، اس کے لیے اچھا سا گھر بنوانے کے لیے، اس کی شادی کرانے کے لیے نا، اس کی شادی کرانے کے لیے، اچھا سا گھر بنانے کے لیے، اچھا سا بہو لے کر آنے کے لیے آپ لوگ پوری زندگی لگا دیتے ہیں، لیکن آپ ایک مرتبہ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ کل میدان محشر میں رب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے آپ سیکھیں نا، ہر چیز سمجھنے کی کوشش کریں، شریعت کے دائرے میں رہ کر آپ اپنی زندگی کو گزاریں۔ پتا ہے آپ کو، جب انسان مر جاتا ہے نا تو اب دیکھیے ایک اور بات یاد آ گئی، سیوان کی بات ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ سیوان کی بات ہے، ایک جوان شخص تھا، اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ کس کا انتقال ہوا؟
ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور ان کا جوان بیٹا جو ہے بدیش میں تھا. کہاں تھا؟ بدیش میں تھا. تو جب انتقال ہوا تو بیٹے کے پاس خبر گئی کہ آپ کے جو ہے والد محترم کا انتقال ہو گیا ہے، آپ گھر واپس آ جائیں. تو اب دیکھیں وہ جو بچہ تھا، جوان لڑکا جو بدیش میں تھا، وہ ٹکٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ٹکٹ اس کو ملتی نہیں ہے. ٹکٹ ملتی بھی ہے تو 2 دن کے بعد کی. کب کی؟ 2 دن کے بعد کی ٹکٹ ملتی ہے اس کو. تو اب وہ خبر کرتا ہے کہ میرے والد صاحب کو رکھا جائے. سنیے گا، دھیان سے سنیے گا، بہت اہم باتیں ہیں. وہ جوان شخص جو بدیش میں تھا وہ وہاں سے خبر بھیجتا ہے کہ میری ابو جان کو ابھی رکھا جائے، ابھی نہ دفنایا جائے، ابھی ان کا جنازہ نہ پڑھایا جائے جب تک میں حاضر نہ ہو جاؤں نا. اب دیکھیے ان کے والد محترم کی لاش کو جو ہے 3 یا 4 دن تک گھر میں رکھا گیا. اور پتہ ہے جب وہ ان کا جوان لڑکا جب گھر واپس آیا، وہ نماز جنازہ پڑھا، دفن وغیرہ سب کر دیا. اور پتہ ہے ایک اہم پوائنٹ کی بات میں آپ کو بتلا دوں، جب وہ جوان پہنچا نا تو اسے کچھ نہیں آتا تھا. اسے نماز جنازہ کی نیت یاد نہیں ہے، نماز جنازے میں کیا کیا پڑھتے ہیں اسے طریقہ نہیں پتہ ہے. میں نے دیکھا تھا، میں نے خود دیکھا تھا جب وہ جوان شخص جب اپنے باپ کو مٹی دے رہا تھا نا، مٹی پر مٹی ڈالتے جا رہا ہے. پتہ نہیں کتنی بار وہ مٹی دے کر سب چل دیا. اب سوچیے وہ کیا پڑھا ہوگا. اب ایک اور بات ہے، اس کے باپ کو 4 دن تک اس کے گھر میں رکھا گیا، لاش کو، جنازے کو رکھا گیا. اب یہ بتائیں، آپ ہی فیصلہ کریں، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ وہ مردہ کتنا تڑپتا ہوگا. آپ بتائیں نا، وہ کتنا زیادہ تڑپتا ہوگا کہ میری اولاد ہے نا، جس کے لیے 4 دن تک رکھا گیا. حالانکہ حضور کا فرمان ہے نا، اگر کسی کا انتقال ہو تو جلد سے جلد جنازے کی نماز پڑھ کے اسے دفن کر دیا جائے، لیکن 4 دن تک اسے رکھا گیا. کیوں؟ بیٹے اور باپ کی محبت میں نا. لیکن اس محبت کا کیا کام؟ جس بیٹے کو نماز جنازہ کا نیت کا طریقہ اسے پتا نہیں ہو، مٹی دیتے وقت کیا کیا پڑھتے ہوں گے پتا نہ ہو. اب دیکھیں نا، اس میں کچھ مدرسے کے بچے بھی آئے، مدرسے کے بچے بھی آئے، ماشاء اللہ. ان کا رتبہ اتنا بڑا ہے نا، پوری محفل میں جتنا رتبہ ان کا بڑا ہے کسی کا نہیں ہے. یہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان رسول ہیں. پتہ ہے ان کا درجہ بتایا گیا ہے کہ اگر یہ مدرسے کے بچے کسی قبرستان کے دروازے سے گزر جائے یا سامنے سے گزر جائے تو اگر اس قبرستان میں کسی شخص کے اوپر عذاب الہی ہو رہی ہے تو اس عذاب الہی کو اٹھا لیا جاتا ہے. اور بہت یہ جو ہے اہل خانہ خوش نصیب ہے کہ آپ نے مدرسے کے بچوں کو دعوت دی اور بلوایا اپنے دروازے پہ. یہ بہت خوشی کی بات ہے. اور دیکھیے ایک اور مدرسے کے بچے جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں تقریباً ہر چیز پتا ہوگا نا. وضو کا طریقہ پتا ہوگا، غسل کا طریقہ پتا ہوگا، نماز جنازہ کا طریقہ بھی انہیں پتا ہوگا. لیکن اگر بڑوں سے پوچھ لیا جائے تو وہ نہیں بتا سکیں گے. اگر بچوں سے پوچھ لیا جائے تو وہ نہیں بتا سکیں گے. مشکل سے بمشکل کسی کو. ایسا کیوں؟ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اور ایک اور جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کیا آپ کو یاد نہیں ہے؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم دین کا سیکھنا، حضور فرماتے ہیں کہ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے نا، فرض ہے علم دین سیکھنا. اب اس میں بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ علم دین سیکھنا فرض ہے، تو کچھ لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ حافظ بننا فرض ہے، مولانا بننا فرض ہے، مفتی بننا فرض ہے، قاری بننا فرض. یہ فرض نہیں ہے، یاد رکھیں گے، یہ فرض نہیں ہے. آپ اپنے بیٹے کو حافظ، عالم، قاری، مفتی بنائیں گے تو وہ الگ بات ہے، اس کا مقام الگ ہے، اس کا درجہ الگ ہے نا.
لیکن یہ فرض نہیں ہے، یاد رکھیں یہ فرض نہیں۔ حضور کا فرمان ہے کہ علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، یعنی اتنا علم دین سیکھنا فرض ہے کہ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک جتنے بھی ضروریاتی چیز جو مسئلے درپیش آتے ہیں، جو ہر قدم پر مسئلے پیش آتے ہیں، اسے آپ شریعت کے دائرے میں رہ کر اس مسئلے کا حل کر دیں خود سے۔ اتنا کم سے کم علم دین سیکھیں آپ، کم سے کم اتنا تو سیکھ سکتے ہیں نا۔ کوئی لوگ نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو ہنسی ہوئی موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو آپ ہی بتائیں نا، آپ کل جب رب کے بارگاہ میں آپ منہ کیا دکھائیں گے؟ آپ سے سوال کیا جائے گا تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ دنیا کی محبت میں ملبوس تھے، دنیا کو دل دے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک اور فرمان مجھے یاد آ رہا ہے، سنیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے۔ یہ چھوٹی سی بات ہے نا، لیکن بہت بڑی بات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے نا کہ یہ دنیا تمہارے لیے سواری بنائی گئی ہے۔ کیا فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ یہ دنیا تمہارے لیے سواری بنائی گئی ہے اور اس کے پشت پر، یعنی اس دنیا کے پیٹھ پر یہ سارے انسان سوار ہیں نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دنیا کو سواری بنائی گئی ہے اور اس کے پشت پر تم سوار ہو۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا تمہارے اوپر سوار ہو جائے۔ یاد رکھیں، اگر جس دن دنیا آپ کے اوپر سوار ہو جائے گی نا تو ہلاک و بربادی کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آنے والا۔ آپ لوگ یہ سب خاص کر جو ہے علم دین جو ہے آپ اپنے بچوں کو ضرور دیں۔